الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات بلند دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ شوکت بھائی میری امی کینسر کی مریضہ ہیں، دعا کریں مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مسز سید ابرار سنچار بیمار ہیں، دعا کریں کی طرف سے ہے کہ ہمارے ہاں جو قرض ہے وہ اتر جائے، الہی آمین۔ میرے بھائی کو کل دبئی میں برین ہیمریج ہوا ہے، خصوصی دعا کریں مالک شفا کلی عطا فرمائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، دعا کریں مالک شفا عطا فرمائے۔ ہماری دو خالہ بیمار ہیں، مالک شفا کامل عطا فرمائے۔ قرضے کے واسطے دعا کریں مالک قرضہ دور سے عطا فرمائے۔ ایک عزیز مدثر جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا دریا خان سے بہت ماتمی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، آج اس کا آپریشن تھا، مالک کرم کیا ہے، وہ بچہ خطرے سے باہر ہے، دعا کریں گے مالک اسے شفا کلی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جس مومن کی جو دعا میری ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے جو یاد نہیں، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز۔ سلام۔ واجب کائنات پہ علی کا احترام ہے، واجب کائنات پہ علی کا احترام ہے، مولا کی ذات پر ہی درود و سلام ہے۔ خاک علی کا علی کو جو بھونکے ہے، ایسے دشمن اور ایسے مقصر پہ صبح و شام لعنت ہے۔ صلوات پڑھے مل کے۔ اے جڑا بندہ نا بابا اندر آلا عزادار ایک کھلوڑ نہیں دندہ بندے، ایک آکھنا پہنتا ہے۔ صلوات پڑھو سارے ہن میں سرکار ابو طالب بھی پڑھنا آج تے بھائی عارف نال میں وعدہ کیتا ہے جن ظالموں نے حکم غدیری بھلا دیا، جن ظالموں نے حکم غدیری بھلا دیا اور پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ، اب شہر شہر پھرتے ہیں۔ کرتا ہے بات بات پہ مولا عمل کی بات، کرتا ہے بات بات پہ مولا عمل کی بات، کب احتیاج تیرے عمل کی جلی کو ہے۔ ارے قرآن پڑھ کے دیکھ لے خم پہ رسول نے خیر العمل کہا ہی ولائے ہے۔ شوکت بھائی تھوڑی سی سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، بولو بولو سکینہ کلندر۔ تاریخ غدیر کا ہر لفظ تحریر گواہ ہے کہ آفتاب پورے شباب پر ہے، بلا کی گرمی ہے، لو کے جھکڑ ہیں، ہر ذرہ میدان انگارے تندور کی طرح جوان ہے، پاؤں رکھنے سے پہلے اٹھانے کو دل کرتا ہے، گرمی ایسی ہے جیسے میدان محشر کے فرشتے زمین پہ گرزوان رہے ہیں، نہ کسی میں رکنے کی ہمت ہے، نہ کسی میں ٹھہرنے کی سکت ہے، نہ کوئی رکنے کی جگہ ہے، نہ کوئی ٹھہرنے کا مقام ہے، دور دور تک سائے کا سایہ نہیں اور ایک بے سایہ نبی۔ آپ کے کیا کہنے؟ دور دور تک سائے کا سایہ نہیں اور ایک بے سایہ نبی، سایہ رکھنے والوں سے کہہ رہا ہے رکو، ٹھہرو، اترو، بیٹھو، سنو، دیکھو، سمجھو۔ ایک بے سایہ نبی سایہ رکھنے والوں سے طارق میری گاڑی میں جاؤ اور ان سے کوئی اس کے ساتھ کی ڈائری دے دیں کالی۔
آپ مجھے دیکھو، ایک بے سایہ نبی سایہ رکھنے والوں سے فرما رہا ہے رکو، ٹھہرو، اترو، بیٹھو، سنو، دیکھو، سمجھو۔ ہم آج اس بے سائبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں۔ ہم آج اس بے سائبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں۔ ہم ہر عارف کو ساقی کوثر کا تعارف کرا رہے ہیں، ہر عارف کو ساقی کوثر کا تعارف کرا رہے ہیں۔ لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی، شاخ حیات پہ بیٹھ کے اونگھنے والے لوگ بیدار ہوئے۔ تیری مرضی، تیری مرضی، چھیڑتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم شاخ حیات میں بیٹھ کے اونگھنے والے لوگ بیدار ہوئے۔ ہر ناظر ناظر کائنات، ہر نظر ناظر کائنات کی طرف اٹھی، ہر نظر ناظر کائنات کی طرف اٹھی۔ کسی نے خوش ہو کے، مجھے دیکھو تم، کسی نے خوش ہو کے بسم اللہ کہا، کسی نے جل کے انا للہ کہا، کسی نے کہا عزت گئی۔ کسی نے خوش ہو کے شکریہ بیٹا، کسی نے خوش ہو کے بسم اللہ کہا، کسی نے جل کے انا للہ کہا، کسی نے کہا عزت گئی، کسی نے کہا حکومت گئی۔ بہرحال اللہ کا پردہ اٹھا، انما کا غلاف اترا، اور لبہائے نبوت کے طاہر و اطہر ساگر سے ولایت علی کے ہندوں نے، مستوں نے شراب مودت کو پا لیا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا کے میخانے میں، وسقاہم ربہم شرابا طہورا کا دور چلا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا جام مودت، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جیسے ممدوح انعام یافتہ سمد یافتہ ساقی کے ہاتھوں چھلکا۔ قد افلح المؤمنون کے حقداروں نے، برز الایمان کلہ کے حقداروں نے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی شراب ولایت کا لطف لیا۔ بزم ملائکہ میں، صف انبیاء میں، حوروں کی قطار میں، پردہ غفار میں، کوثر کے شباب میں، سلسبیل کے آب میں، جنت کے درختوں میں، درختوں کے پتوں میں، وسعت عرش میں، رفعت فرش میں، اللہ کے قرآن میں، جنت کے دلان میں، ہر ایک مسلمان میں، غدیر کے میدان میں، محمد عربی کی یاروں میں، نبوت کے فرما برداروں میں، صرف ایک نہیں چاروں میں، من کنت مولا۔ ذی الحج تراب پہ تاج پوشیے بو تراب کا دن۔ مجھ سے جو جی چاہے قسم لے لو، میں اس ارادے سے نہیں آیا، آپ کے حکم پہ میں پڑھ رہا ہوں، لہو نہیں کرنا میرے مصروں کا۔ 18 ذی الحج تراب پہ تاج پوشیے بو تراب کا دن۔ 18 ذی الحج شعور کا دن، غرور کا دن، ثواب کا دن۔ بھیا آپ کو تو بولنا ہوگا، میری امید ہوتی ہے آپ پہ کہ آپ اچھا مصرع ضرور بولیں گے۔ 18 ذی الحج کوئی خوشامد بھی نہیں اس میں۔ 18 ذی الحج شعور کا دن، غرور کا دن، ثواب کا دن۔ 18 ذی الحج شریعت مصطفیٰ پہ کامل شباب کا دن۔ 18 ذی الحج شوکت بھائی میرا پیٹ 6 سال سے خراب ہے، دعا کرے مالک شفا عطا فرمائے، الہی آمین۔ 18 ذی الحج شریعت مصطفیٰ پہ کامل شباب کا دن۔ 18 ذی الحج علی کے منکر پہ کبریا کے عذاب کا دن۔ مہربانی تعریف بٹن آپ لے آئے ورنہ میں کہاں سے مارا تھا۔ سلامت رہو، نظر بد سے بچے رہو۔ آپ جیے 18 ذی الحج علی کے منکر پہ کبریا کے عذاب کا دن۔ 18 ذی الحج علی کے منکر پہ کبریا کے عذاب کا دن۔ 18 ذی الحج خدا نے جنت بنائی اپنے ولی کے صدقے۔ 18 ذی الحج کو دین اکمل ہوا ہے میرے علی کے صدقے۔ کامل نہیں ہوا، دین اکمل ہوا ہے۔ اب اسے تم اپنا نصیب کیا لو۔ غدیر پہ اب تک 11 نظمیں کہی ہیں میں نے، اب تک 11 نظمیں 11 انداز میں نے غدیر لکھی ہے۔
اس ذرا سی ذاکری میں، اور اس میں جو سب سے مشکل نظم ہے کاپی کھولتے ہی وہی کھول گئی ہے. تو اپنا مقدر ساڑھا اپنا لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. میدان غدیر میں پہنچے نبی، جبرائیل آیا، نبی سے روح الامین بولے خدا یہ فرما رہا ہے رک جا. اور تھکنا نہیں، میں تو ہو گیا یہ نہیں کرنا میرے نال. نبی سے روح الامین بولے، نبی سے روح الامین بولے خدا یہ فرما رہا ہے رک جا. کہا ہے بے دل نے اپنے دل سے ہمارا دل چاہ رہا ہے رک جا. سچ بتاؤ کیا تمہیں یہ سارے دل سمجھ نہیں آئے؟ آئے تو پھر ضرور میں زور سے بولوں اور تم داد دو. یہ کوئی بات تو نہیں ہے، اتنا پڑھا لکھا کراؤڈ اور اس میں بھی میں زور سے بولوں پھر داد ملے. نبی سے روح الامین بولے خدا یہ فرما رہا ہے رک جا. کہا یہ بے دل نے اپنے دل سے، کہا ہے بے دل نے اپنے دل سے، ادھر آیا، کہا ہے بے دل نے اپنے دل سے، کہا ہے بے دل نے اپنے دل سے. ہم آپ بھائی ذوالقرنین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، نہ وہ بولتے ہیں نہ آپ بولتے ہو. کہا ہے بے دل نے اپنے دل سے ہمارا دل چاہ رہا ہے رک جا. خلافت مرتضیٰ کے اعلان بن کہاں جا رہا ہے رک جا. خلافت مرتضیٰ کے، خلافت مرتضیٰ کے اعلان بن کہاں جا رہا ہے رک جا. غدیر بھی ہے، علی بھی ہے، تو بھی ہے، مزہ آ رہا ہے رک جا. بیٹا تیری جوانی سلامت. بڑیا مہربانیاں مرشد، بڑیا مہربانیاں مرشد. آئے نبی غدیر بھی ہے. جیو بیٹا جی، تیرے سننے کے کیا کہنا یار. غدیر بھی ہے، علی بھی ہے، تو بھی ہے، مزہ آ رہا ہے رک جا. مزہ آ رہا ہے رک جا. ممبر پہ قصر بطول کے اتنے چنے ہوئے مجمع میں شوکت رضا شوکت اعلان کر رہا ہے اگر کوئی بندہ مجھے مجبور کر چکا ہے کہ غدیر پڑھ تو میں اسے غدیر والے اعلان کی قسم دے رہا ہوں. اگر بات سمجھ آئے تو حتماً بولنا ورنہ نصیب میرا. جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے موجد کا ہے تعارف میری وہ ایجاد بھی علی ہے. کو ادب کی ہوتا ہے جو اپنے موجد کا ہے تعارف. جو اپنے بھیا میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں کہ آرام سے بیٹھے، میں نے گھنٹہ پڑھنا ہے، آپ ایسے کیوں بیٹھے؟ جو اپنے موجد کا ہے تعارف کمال ہے. میں تنکالے بھی جیسے میچ میں کی جاتی میں تو بیٹھا ہے. ہمارے جو اپنے موجد کا ہے تعارف، 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 جو اپنے موجد کا ہے تعارف میری وہ ایجاد بھی علی ہے. ہماری وحدت تیری نبوت کی پاک بنیاد بھی ہے. شاباش بیٹے. آئے نری آئے نری. جو اپنے موجد کا ہے تعارف، جو اپنے موجد کا ہے تعارف میری وہ ایجاد بھی علی ہے. ہماری وحدت تیری نبوت کی پاک بنیاد بھی علی ہے. جبریل نے کہا علی تیری ذات کا بھی حصہ، محمد علی تیری ذات کا بھی حصہ، علی صفات قدیر میں بھی، علی تیری ذات کا بھی حصہ، علی تیری ذات کا بھی حصہ، علی صفات قدیر میں بھی. تجھے بڑے پیار سے بنایا علی ہے تیرے خمیر میں بھی. غدیر سنتے نہیں ہو؟ سنو گے مجھ سے غدیر. تجھے بڑے پیار سے بنایا، تجھے بڑے پیار سے بنایا. جیو پہ زندگیوں میں توڑیاں. تجھے بڑے پیار سے بنایا، تجھے بڑے پیار سے بنایا. علی ہے تیرے خمیر میں بھی. علی کی الفت کو ہم نے رکھا ہے بندگی کے ضمیر میں بھی. علی کی الفت کو ہم نے رکھا ہے، علی کی الفت کو گھر پہ یہ مصرع مدا کرے سی میرا وعدہ تیرے نال. علی کی الفت کو چینے رہو جی میں جوڑی ڈال کے باندھے ہو. علی کی الفت کو ہم نے رکھا ہے بندگی کے ضمیر میں بھی. علی کو معراج پہ چنا تھا، علی کو چن لے غدیر میں. بھائی جیو بیٹا، جیو بیٹا.
پہ چنا تھا، علی کو معراج پہ چنا تھا، علی کو چن لے غدیر میں بھی، علی کو معراج پہ چنا تھا، بیٹھ جاؤ آرام سے، علی کو معراج پہ چنا تھا، علی کو چن لے غدیر میں بھی، علی کو معراج پہ چنا تھا، بٹھا دو یار ان دونوں بچوں کو، علی کو معراج پہ چنا تھا، علی کو چن لے غدیر میں بھی۔ جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے علی کے دم سے، علی کے دم سے ہمیں بھی حتماً بقائے حق میں مدد ملے گی۔ زندگی ہوگی نجاتی صاحب کیا کہنے والے سنن دے، علی کے حق سے، علی کے دم سے ہمیں بھی حتماً، علی کے دم سے ہمیں بھی حتماً بقائے حق میں مدد ملے گی، تجھے بھی اپنے ہر ایک عمل کی قبولیت کی سند ملے گی۔ تجھے بھی اپنے ہر ایک عمل کی قبولیت سند ملے گی۔ نبی نے حکم جلی سنا تو کہا ابھی راہوار روکو، جو جا چکے ہیں انہیں بلاؤ، جو آ رہے ہیں وہ یار روکو۔ ڈاکٹر صاحب اب ہے ہی یہی تاریخ میں، اب آپ مجھے یار والے کافی پہ یوں دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں، تاریخ یہی ہے، میں کیا کروں۔ ہاں جو جا چکے ہیں انہیں بلاؤ، جو آ رہے ہیں وہ یار روکو، نظر نظر پہ نظر کو رکھو، نظر نظر پہ نظر کو رکھو، نظر نظر پہ نظر کو رکھو، پیادے روکو، سوار روکو۔ میں نے نہیں کہا، محمد نے یہی کہا ہے، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے میرے سبھی رشتہ دار روکو۔ بابا نہ چھیڑا تو حقیقت ہے، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے، جیوے پیا، کوئی بھی ہرگز جیو پائے، بستے رہو، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے، میں سجدہ رہے میں کہا شور بول لگے گی اس دن، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے، پیادے روکو، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے میرے سبھی رشتہ دار روکو، میرے سبھی، اسپیشلی آپ کو حکم ہے، آپ کو ہی متوجہ کر رہا ہوں، کوئی بھی ہرگز نہ جانے پائے میرے سبھی رشتہ دار روکو۔ سلمان کو بلایا، محمد نے بلا کے فرماتے ہیں جو چہرہ مشکوک دیکھ لو تم، جو چہرہ مشکوک دیکھ لو تم تو اس کا سارا سامان لے لو، پلان دیکھو جو بھاگنے کا تو اونٹ روکو، پلان لے لو۔ زندگی ہوئے توڑی سلام میں تیرے سنن اونٹ روکو پلان لے۔ اب ظاہر ہے وہ سلمان تھا، اس نے کہا جناب مہربانی کرو۔ میں نے کہا سلمان یہ تو کس کے حکم سے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں کس کے حکم سے کہتا ہوں؟ میں نے کہا سلمان میں بڑا تھکا ہوں، تیری بڑی مہربانی مجھے جانے دے۔ میں نے کہا محمد نے مجھے کہا ہے کسی کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا سلمان تجھے میرے رشتے کا پتہ ہے نا؟ اس نے کہا اسی لیے تو آپ کو روک رہا ہوں۔ تجھے میرے تعلق کا پتہ ہے نا؟ تو انہوں نے کہا جی اسی لیے تو آپ کو اسپیشلی روک رہا ہوں، مہربانی کریں نیچے اتریں۔ میں کہا سلمان میں بس اب کوئی کسی کام کے لیے رک نہیں سکتا، پہلے میں بڑا تھکا ہوں، بلکہ ہم سارے جو کھڑے ہوئے نا ہم سب کا موڈ پہلے ہی بڑا خراب ہے، پتہ نہیں کیا کام کروایا، وہ اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے۔ ہم نے سمجھا کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، کوئی لنگر شنگر کو ٹیے ٹیے کوئی ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ٹھاک ہاں
کوئی لنگر شنگر کوئی حاصل وصول کو مال غنیمت بڑی بور قسم کی عبادت تھی بر ہو گئی تیری بڑی مہربانی بچ جانے دے یار یہ بھی کوئی مطلب کیا تھا یہ ہے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کام اس نے ہم سے کروائے کبھی جی بھوکا رہنا ہے سارا دن کچھ نہیں کھانا لوگ بتاؤ سارا دن کچھ نہیں کھانا جاتے ہوئے بندے سے تھپڑ مار کے بکرا چھین کے کھا لینے والے بندے یہ کیا اسلام ہے کیا شریعت ہے انسانی نفسیات پہ بھی غور کرنا چاہیے انسانی نفسیات پہ بھی یہ کیا اسلام ہے لو جی کھڑے کھڑے آتے پڑھتے رہو پھر پڑھتے پڑھتے جھک جاؤ پھر جھکتے جھکتے سو جاؤ پھر سوتے سوتے بیٹھ جاؤ عجیب و غریب شریعت ہے جی آج نہیں کھانا آج کھانا ہے اچھا اپنے حصے کی روٹی فلاں کو دے لو اپنے حصے کی روٹی ہم نے کسی کو دینی تھی تو ہم کلمہ کیوں پڑھتے عجیب و غریب کام محمد نے ہم سے کروا دی یار ہم نے کر لیے اب ایک حق آخری یہ سنتے آتا تھے جی حج پہ جا رہے حج پہ جا رہے حج پہ جا رہے یار اسے حج کہتے ہیں اتنا تھکا دینے والا کام اتنی تکلیف دہ عبادت اتنی اذیت والی عبادت جی یہ صفا ہے یہ مروہ ہے ادھر سے ادھر بھاگنا ہے ادھر سے ادھر بھاگنا ہے اور بھاگتے تو ہم رہتے ہیں لیکن طے کر کے تو کبھی نہیں بھاگے یہ تو بڑا عجیب سا سسٹم بھاگتے تو ہم رہتے تھے طے کر کے کبھی نہیں بھاگے ادھر سے ادھر جانا ہے ادھر سے ادھر جانا ہے اوپر سے خرید کے بکرا کرنا ہے مطلب میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں تاریخیں بتا جا رہا ہوں لو جی خرید کے بکرا کرنا ہے یہ بھی کوئی عبادت ہے جس میں بکرا بھی خرید کے کرنا ہے لو جی کیا حالت کر دی ہے کتنا پیارا میرا سر تھا کیا بال تھے خوبصورت ہیں ان بالوں سے تو ڈر کے لوگ بکرے چھوڑ جاتے تھے وہ بھی صاف کرا دیے عجیب و غریب عبادت کرواتی ہے اب ہم تھا گئے ہم نے کچھ نہیں کرنا ختم ہم نے کچھ نہیں کرنا اس نے کہا جناب میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی کہا ہے اس کا حکم ہے جاؤ اسے کہو ہم نہیں کرتے وہ نبی کے پاس آ گئے کسی قریبی نے آ کے پوچھا جناب یہ تمام کیا ہے کسی قریبی نے آ کے پوچھا جناب یہ تمام کیا ہے 1000 ممبر مدینے میں ہے یہاں جب انتظام کیا ہے تو بات کر رہی ہے مدینے جا رہے ہیں 1000 ممبر مدینے میں یہاں جب انتظام کیا ہے شدید گرمی پیاس بے آب دشت میں یہ قیام کیا ہے ہمیں تو حج کی بڑی تھکن ہے بھلا یہاں آج کام کیا ہے جب اس نے کہا نا ہمیں تو حج کی بڑی تھکن ہے بھلا یہاں آج کام کیا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محمد نے کہا سنو اسی کام کے سبب سے سنو اسی کام کے سبب سے اگر میرا یہ عقیدہ غلط ہو تجھے بالکل میرا خون ہی معاف ہے اور اگر میرا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہو تو پھر بول محمد فرماتے سنو اسی کام کے سبب سے تمہارا حج بھی قبول ہوگا اور یہ کام ہم سے نہ ہو سکا تو ہمارا حج بھی فضول کوئی ہاتھ نہیں دینا ہائے دری آپ جی اسی کام کے سبب سے تمہارا حج بھی قبول ہوگا یہ کام ہم سے نہ ہو سکا تو ہمارا حج بھی فضول ہوگا منبر پہ تشریف لے گئے نبی سوالہ کی طرف دیکھ کے فرماتے تمہیں پتا ہے تمہارے ذہنوں کو ارتقا بھی دیا ہے میں نے تمہیں پتا ہے تمہارے ذہنوں کو ارتقا بھی دیا ہے میں نے صراط نا آشنا قبائل کو راستہ بھی دیا ہے میں نے غلام زادوں کو بات کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے میں نے غلام زادوں کو بات کرنے غلام زادوں کو پتہ نہیں کسے بول جاتے ہو غلام زادوں کو بات کرنے کا پتہ نہیں کدھر پڑ گئے ہو غلام زادوں کو بات کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے میں نے تم اپنی تخلیق کے پجاری تمہیں خدا بھی دیا ہے میں نے تھک گئے ہو تو بس ٹھیک ہے رہنے دو بیٹا آپ نعرہ ہی لگانا خبردار ان بچوں کو روکو یار حیدری غلام زادوں کو بات کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے میں نے تم اپنی تخلیق کے پجاری تم اپنی تخلیق کے پجاری تم اپنی تخلیق کے پجاری تمہیں خدا بھی دیا ہے میں نے محمد فرماتے ہیں میری رسالت کی پاک اجرت
یہاں پہ اقرار ہے علی کا میری رسالت کی پاک اجرت۔ انکل بات سنیے گا، میری رسالت کی پاک اجرت، یہاں پہ اقرار ہے علی کا میری مجبوری ہے، خدا نے خود پہ بھی جس کو واجب کیا ہے وہ پیار ہے علی کا۔ خدا نے خود پہ بھی جس کو واجب کیا ہے وہ پیار ہے علی کا۔ نبی فرماتے علی صراط و سبیل بھی ہے، علی تمہارا کفیل بھی ہے، علی صراط و سبیل بھی ہے، علی صراط و سبیل بھی ہے، علی تمہارا بھیا بیٹھ جاؤ، اتنی دور سے جو آ رہے ہو کہیں بیٹھنا ہے مجلس ہی سننی ہے، علی صراط و سبیل بھی ہے، علی تمہارا کفیل بھی ہے، علی کا منصب جلیل بھی ہے، علی کی مدحت طویل بھی ہے، علی ہمارا وکیل بھی ہے، علی خدا کی دلیل بھی ہے، علی ہمارا وکیل بھی ہے، علی خدا کی دلیل بھی ہے، علی کا مومن عقیل بھی ہے، علی کا دشمن ذلیل بھی ہے، علی کا مومن عقیل بھی ہے، علی کا دشمن ذلیل بھی ہے۔ فرماتے ہیں حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی، حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی۔ اور غدیر سننے والوں آؤ پھر شعر سنو، محمد فرماتے ہیں حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی اگر تم الجھو گے اس علی سے، یہاں علی ہے وہاں علی ہے، بتاؤ بھاگو گے کس علی سے؟ سلام پڑھ لوں سرکار ابو طالب راضی بیٹھی۔ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے۔ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے، اور ذرا مل کر دعا مانگو کہ جب محشر میں اٹھے تو تجھے سفیان مل جائے مجھے عمران۔ سارے بولو ابو طالب کا، ہر نوکر بولے ابو طالب کا حیدری۔ حدیث نہیں پڑھ رہا، حدیث نہیں مقرر نہیں، اگلی بات سن، حدیث نہیں پڑھ رہا، کیسے سننا، حدیث نہیں پڑھ رہا، روایت نہیں پڑھ رہا، کسی علامہ کا قول نہیں پڑھ رہا، قرآن کا ڈیسیجن پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ مصرے میں 4 پڑھ رہا ہوں، یہ الہپور ایک جگہ ہے، آپ مرید کے نروان کی طرف جائیں تو الہپور ایک جگہ ہے، اشرا پڑھا ہے میں نے آج سے 2 سال پہلے، یہ مصرے وہاں پڑھے ہیں میں نے۔ 36 افراد پہ مشتمل ایک خاندان ہے جو شیعہ ہو گیا، وہ افراد وہاں موجود ہیں، حیدری، وہ پورے کا پورا خاندان وہاں موجود ہے، اور اکثر ان کے لوگ مجھے ملنے آتے رہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ بچہ تصدیق کر رہا ہے اس بات کی، یہ بچہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اسی علاقے کا ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو
اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسولو تم پہ واجب ہے تم صرف طیب رزق کھاؤ۔ شوکت کہتا ہے مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی؟ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں۔ ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کیا تھی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن۔ آپ جی ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا۔ سلام میں بالکل نیا پڑھ رہا ہوں، شہر لاہور میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ پچھلے سال یہ سلام ایک محفل ہوئی ہے، میرے محسن، میرے بزرگ، میرے بڑے قابل احترام شخصیت حضرت علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کے گھر میں ایک محفل ہوئی ہے۔ ان کی بچی ہماری بہن ہے، میں وہاں کراچی ٹھہرا ہوا تھا، خمسہ پڑھ رہا تھا، ان کا مجھے فون آیا، شوکت بھائی میں پاپا کے سال ثواب کے لیے ایک مجلس کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کراچی 5 دن ٹھہرے ہوئے ہیں تو مجھے ایک مجلس پڑھ دیں۔ میں نے کہا بیٹے میں ضرور پڑھوں گا۔ صبح مجھے مجلس پڑھنی تھی، رات مجھے مجلس پڑھنی تھی، صبح اس بچی کا پھر فون آیا، شوکت بھائی پاپا سرکار ابو طالب بہت پڑھا کرتے تھے تو آپ نیا سلام پڑھیں گے سرکار ابو طالب پہ۔ 2-2.5 گھنٹے وہاں میں رضویہ کی بارگاہ میں بیٹھا رہا ہوں، امام بارگاہ میں رضویہ سوسائٹی میں علم تلے بیٹھا رہا ہوں۔ یہ سلام میں نے مانگا ہے غازی سے، یہ ہوا ہے، وہاں جا کے میں نے پڑھا ہے۔ وہ کیسٹ علامہ صاحب کی بلا کے گھر کا، بھائی فرقان بھی اس میں تھے، علامہ صاحب کے سارے بچے بھی تھے، وہ کیسٹ آج تک موجود ہے۔ شاید کراچی میں اتنا کیسٹ کسی نے اور کوئی سنا ہو کسی کا اتنا وہ کیسٹ سنا گیا، جب خدا خود ہے ثنا خان ابو طالب کا۔ اب آپ نے ذرا ماحول دیکھنا ہے کہ گھر ہے علامہ عرفان حیدر آبادی کا، نقیب ابو طالب کا گھر ہے، اس گھر کے تمام افراد اتھارٹی ہیں اس موضوع پہ، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے شعراء میں سے، ادیباء میں سے، ذاکرین میں سے سرکار ابو طالب جتنا سرکار علامہ عرفان نے پڑھا شاید کسی نے پڑھا، وہ اتھارٹی تھے اس موضوع پہ، ان کا گھر ہے، وہ سامعین ہیں، کم از کم اتنا مجمع ہے جتنا اس وقت موجود ہے، کراچی ہے، اور ظاہر عرفان بھائی کے گھر مجلس تھی تو کم از کم 40-50 شعراء ہیں اس میں، اور کیا داد ملی ہے مجھے، وہ نشہ سا ہے مجھ پہ، اور وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب خدا خود ہے ثنا خان ابو طالب کا، کیوں قصیدہ نہ ہو قرآن ابو طالب؟ جب خدا خود ہے ثنا خان ابو طالب کا، ساری کائنات، اویس مرشد میں شوکت رضا شوکت پورے ہوش و حواس میں باوضو کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے اللہ کی یہ پوری کائنات لکھ کے دے دے، اللہ کی یہ پوری کائنات لکھ کے دے دے اور بدلے میں یہ شعر مانگے جو میں پڑھنے لگا ہوں، میں ساری کائنات ٹھکرا دوں، ٹھوکر مار دوں اور جواباً یہ شعر نہ دوں جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب خدا خود ہے ثنا خان ابو طالب کا، کیوں قصیدہ نہ ہو قرآن ابو طالب کا؟ اور جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا، وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب۔ اسے مسلمان کے معنی بھی نہیں آتے، اس کو کیا پتا اس میں کیا ہوا ہے؟ ہائے نری زندگی میں تھوڑی بابا دعا کرتے رہنا، جس محمد کے جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا، وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب کا، جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے۔ بیٹا جی کس کا کلام نہیں یاد آپ کو؟ بیٹا جی پوری دنیا کے شعراء آپ سے پیار کرتے ہیں، لیجیے ایک شعر سنیے گا، جس کو پالا تھا، بھیا توجہ، جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے۔ قافیے اور ردیف میں فاصلہ کوئی نہیں، اب ذرا دیکھنا ہے قافیہ کیا ہے اور ردیف ہے ابو طالب کا، ردیف چل رہی ہے ابو طالب کا،
اب ذرا کافیہ سمجھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کیا کرم ہوا ہے سرکار کا. جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا، وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب کا، جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے. وہ علی بن گیا عمران ابو طالب کا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی ہاں جی ہاں. کیا کہیں؟ بے شک علی اسم الہی ہے، نبوت کی گواہی ہے. اس میدان پہ تولا نہ یہ باغا نہ یہ ڈولا، پکارا جب بھی مولا کو صبح کے ساتھ دل مولا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. وہ علی بن گیا عمران ابو طالب کا. وہ علی بن گیا عمران. پتہ نہیں میں کل کی پڑھیا کسی مولوی میں نے فون کیتا ہے تسے ہاتھ تو بدائی جاندے ہو. پتہ نہیں میں نے پتہ ہی نہیں میں تھے کی پڑھ گیا کی ہاتھ تو بدا گیا مولوی اور میں ملن تے میں انہوں کو پوچھا جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے. وہ علی بن گیا عمران ابو طالب کا جس واسطے میں کل ہاتھ تو بدائی جانا نا انہیں آج مر جانا ہے. گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں وحدت کی پناہ دی ہے. گھر میں وحدت کی پناہ دی ہے نبی کو اس نے. ارے یہ تو اللہ پہ ہے احسان ابو. حوصلہ نہیں نہ تیرا، حوصلہ نہیں پڑا تجھے، تیرا حوصلہ ہی خبر آ گیا ہے. شعر سن گئے حیدری. انکل ہر بندہ مجھ سے عقیدہ نہیں سن سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اللہ پہ ہے احسان، یہ تو اللہ پہ ہے احسان ابو طالب کا. مولوی تاریخ تو پڑھ. گھر پسر رزق زمین مال و متا جاہو حشم. سجاد رہا انگلیوں میں کنوں میں کتنے چیزیں پڑھ رہا ہوں. گھر پسر رزق زمین مال و متا. تجھے شرم نہیں آئی؟ جاہو حشم بات اسلام کی سامان ابو طالب. آئے تو جمل فیصلہ ہو گیا. اب بخاریہ بولا میرے ساتھ جنہیں بولنا آتا ہے. نا میں راضی نہیں اس استاد پہ. اپنے پاس رکھو جبر کرو. نا نعرہ چاہیے نہیں مجھے. جبر کر تو. ہائے دری اپنے آپ پہ قابو رکھ. میں نہیں بولتا. گھر پسر رزق زمین مال و متا جاہو حشم. ابھی آخری وقت میں چچا کی منتیں کرتا رہا ہے. اکیلا کمرہ تھا. محمد چچا کی چارپائی میں بیٹھا تھا. ابو طالب سوئے ہوئے تھے. ابو طالب سرانے سوئے ہوئے تھے. نبی پینتی بیٹھا ہوا تھا. بالکل آخری وقت تھا. یہ تیرا رسول ہے. اس سے پوچھ کافر کی پینتی کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تیرا رسول ہے. یہ تیرا رسول ہے. تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے. انسان کا بچہ بن تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے. اس سے پوچھ یہ کافر کی پینتی کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ابو طالب کی پینتی بیٹھا ہوا تھا. اکیلا محمد تھا. اکیلا ابو طالب تھا. محمد نے کہا چچا سننے والا کوئی ہے نہیں، یا آپ ہے یا میں ہوں. چچا مہربانی کریں چپکے سے کہہ دے لا الہ الا اللہ. بس چچا کلمہ پڑھ دے. آپ کی جان جانے والی ہے، جسم سے روح نکلنے والی ہے. چچا بس چپکے سے پڑھ دے. میں میدان محشر میں گواہی دے دوں گا. ایک محمد ہے، ایک ابو طالب ہے. محمد ابو طالب کے کان میں کہہ رہا ہے چچا چپکے سے پڑھ دو لا الہ الا اللہ. تجھے شرم نہیں آئی جو بات چپکے سے ابو طالب کے کان میں محمد نے کی؟ الو کے بٹھے تو نے وہ سن لی جو غدیر کے میدان میں کی تو نے وہ نہیں سنی. مجھے کہتے غالی ہو گیا. رکھ اپنے پاس اپنا عقیدہ، رکھ اپنی جیب میں اپنے فتوے. جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. گھر پسر طالب عقیل جعفر علی چار شیر ہیں ابو طالب کے. طالب عقیل جعفر
علی جعفر کوئی لفظ نہیں، جعفر علی، یہ چار شیر ہیں ابو طالب کے گھر میں۔ ابو طالب خود ان شیروں کا بھی باپ ہے۔ ابو طالب خود ان شیروں کا بھی باپ ہے، اور تو نے تسلیم کیا ہے کہ محمد 17 سال ابو طالب کے گھر میں سویا ہے، ابو طالب کے گھر میں رہا ہے۔ اور یار کبھی تو اس دماغ سے سوچ کے مجھے بتا، قتل کر دیتا محمد کو وہ چپکے سے کبھی، اس میں کیا تھا کوئی نقصان ابو طالب؟ بھئی وہ جو کافر تھا اس کے گھر رسول سویا ہوا۔ اس میں کیا تھا کوئی نقصان ابو طالب کا؟ آہا، ہزار شوکت بھی ہو تو میں قربان کر دوں اس مصر کی نفاست پہ۔ ارے اس کے بیٹے کو محمد کہے کل ایمان، اور تو پوچھے ہے ایمان ابو طالب۔ اس کے بیٹے کو محمد کہے کل ایمان، اور تو پوچھے ہے ایمان ابو طالب کا۔ وقت کی قید میں کیا اس کا قصیدہ لکھوں، وقت کی قید میں کیا اس کا قصیدہ لکھوں، زندگی مانگے ہے عنوان ابو طالب۔ وقت کی، انہیں نہیں بجا، انہیں نہیں، وقت کی قید میں کیا اس کا قصیدہ لکھوں، زندگی مانگے ہے عنوان ابو طالب کا۔ اچھا ایک بات تو بتا، تو ابو لہب ہے، تو ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتبہ ہے، تجھے ذکر کرتا ہے پریشان ابو۔ میں تو تاریخی بات کر گئی، تو ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتبہ ہے، تجھے ذکر کرتا ہے پریشان ابو طالب کا۔ اور اس شہنشاہ خطابت کا یہ گھر ہے شوکت۔ میں نے آپ کو بتایا میں کس گھر میں پڑھ رہا تھا، اس شہنشاہ خطابت کا یہ گھر ہے شوکت، جس نے بخشا مجھے عرفان ابو طالب۔ اب یہ عرفان کا استعمال تو لوگ سمجھیں، اس شہنشاہ خطابت کا یہ گھر ہے شوکت، جس نے بخشا مجھے عرفان ابو طالب کا۔ نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر، نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر، گھر کا گھر ہو گیا ویران۔ ہزاروں سال شاباش، تیرے پردے سلامت، گھر کا گھر ہو گیا۔ جی بابا، اتنی باری آنکھوں میں پڑتا رہا میرا بزرگ، سفید داڑھی والا بزرگ، رو کے پیازا پھر پڑھ، نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر، بابا گھر کا گھر ہو گیا ویران ابو طالب۔ آج اچھا ایک یتیم کا تابوت برآمد ہوا ہے۔ ویسے تو اس خاندان کے تمام افراد پر رونا واجب ہے، لیکن چونکہ اس کی ماں بیوہ ہے، نظر انداز کر کے نہ رونا، بیوہ ماں کو دکھ نہ لگا۔ جی جتنی باری آنکھیں میں پڑھ رہا میرا، ہاں میں نے کہا نظر انداز کر کے نہ رونا، فروا یہ نہ سمجھے میرا یتیم تھا۔ اس لیے کسی نے توجہ ہی نہیں کی۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، سمجھ آ گئے تو آدھا مسائل ہو جائے گا۔ صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح۔ صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح۔ پرسوں میں یہاں سے نکلا ہوں، ایک ماتمی نے مجھے روک کے کہا مسائل زیادہ پڑھ، میں گھر سے دعائیں مانگنے آتا ہوں۔
بالکل نہیں روک کے اس نے کہا میں گھر سے دعائیں مانگوں، کل میں پڑھ گیا ہوں تو آج کسی نے مجھے کہا اتنا مسائب نہیں سنا جاتا، حوصلہ کرو، آج 7 ہو گئی ہے محرم کی، کیا رونے کے لیے یہی کافی نہیں کہ تمہارے لیے سبیلیں موجود ہیں حسین پیاسا اے بابا، او میری مائیں، او میری بہنیں، گھر سے کھانا کھا کے آئی ہو، پانی پی کے آئی ہو، پھر جاؤ گی، کھانا بھی حاضر، پانی بھی حاضر، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، شدید گرمی ہے، کربلا کا جنگل ہے، جس کے صدقے میں تم چادر پہن کے بیٹھی ہو، اس کی چادر اتری ہوئی ہے، اس کے خیمے میں پانی نہیں۔ علی کی بیٹیاں آج پیاسی ہیں، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح۔ بڑا یاد ہے مجھے بھائی جان، میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، پچھلے سال بھی آپ نے حسن کے یتیم پہ بہت آنسو بہائے، آج بھی ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سمجھ آ گیا تو آنکھوں کا میں ضامن۔ صدمہ حسین نے، اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح۔ تجھے سمجھ نہیں آنی ہے ماؤں کے لیے، فروا یہ بولی شاہ سے، قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا۔ جی 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 جتنی باری تو آنکھیں میں پڑھ رہا، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح۔ جی 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 اچھا، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح۔ فرمائیے بولی شاہ سے قاسم جوان تھا، فرمائیے بولی شاہ سے قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا۔ بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، بیٹا اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ وہیں بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، میں مسائل پڑھ رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ ہوگا، بس بیٹھ جاؤ یہاں۔ فرمائیے بولی شاہ سے قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح۔ یہ جو جسے تم شب عاشور کہتے ہو نا، یہاں پورے پاکستان کے ذاکر ہوں گے شب عاشور، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی نوکری دے گا، بہت بڑی مجلس ہوگی۔ یہ رات کئی حصوں میں تقسیم کی ہے حسین، میں کل تمہیں بتا گیا ہوں 120 خیمہ ہے کربلا کے جنگل میں، اور یہ رات کئی حصوں میں تقسیم کی ہے حسین نے، کچھ حصہ بہن کے پاس، کچھ صحابیوں کے پاس، کچھ اولاد کے پاس، کچھ جوانوں کے پاس، کچھ بوڑھوں کے پاس، لیکن ہر حصے میں 4 سال کی بچی ساتھ ساتھ ہے۔ اور میری مائیں، اور میری بہنیں، آج ایک لفظ کہنے پہ دل ہے، حوصلہ میری بہن، حوصلہ۔ بالکل 72 گھنٹے کا تھا جی، کہتا ہے دن 72 گھنٹے کا تھا، رات کتنی دیر کی تھی، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا رات کتنی دن کی تھی، لیکن جتنی جلدی زینب کی یہ رات گزری ہے نا، زینب کی زندگی میں کوئی رات اتنی جلدی سے نہیں گزری، ساری رات بیٹھ کے کہتی یہ رات نہ گزرے، اللہ کرے صبح نہ ہو، میرے حسین کی زندگی کی آخری رات ہے، میرے بھائی کی زندگی کی ماتم 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 ماتم، کیوں شرم کر کے ہاتھ مارا؟ اچھا ایک لفظ سنتا ہے اس رات کا، ایک لفظ سنتا ہے، پھر ہے تیری تیاری، پڑھوں مصائب، ہے تیری تیاری، آ رکھ علماء کے سر پہ قرآن، کل گلفام صاحب سے پوچھنا شوقت نے یہ روایت پڑھی ہے، غلط تو نہیں پڑھی، 19 رمضان کی رات تھی، 40 ہجری تھی، کوفہ میں علی کا گھر تھا، 18-19 کی درمیانی رات تھی، سوئی ہوئی زینب کو جگایا ہے علی نے، سوئی ہوئی بیٹی جاگی ہے، بابا خیر؟ علی نے فرمایا زینب جاگ، میری شہادت کی رات ہے، 19 رمضان کی رات ہو بیٹیاں، تمہیں سمجھ آئے گی، انہیں پتہ ہی لگ رہا،
19 رمضان کی رات علی نے آدھی رات کو زینب کو جگا کے کہا زینب جاگ میری شہادت کی رات ہے. شب عاشور حسین کی بیٹی جاگ رہی تھی. حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے, حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے, حسین آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے. حسین بیٹی سے کہہ رہا تھا یا نورینی یا پرد قلبی ہا وقت نوم یا بنیا سکینہ سو جا, سکینہ سو جا, سکینہ سو جا, سکینہ سو جا. کوئی پتھر کے کلیجے والا بندہ آیا مجلس میں, سکینہ سو جا. میں نے علماء سے کون جا کے پوچھا, میں نے کہا وہ بھی امام کی بیٹی, وہ بھی امام کی بیٹی, وہ بھی پردیس میں, وہ بھی پردیس میں, اس کی یتیمی کی رات, اس کی یتیمی کی رات. آخر یہ فرق کیوں ہے؟ علی نے سوئی ہوئی کو جگا دیا, حسین جاگتی سے کہتا رہا سو جا. علماء نے کہا شوکت دونوں میں فاصلہ بڑا ہے. زینب امیر کی بیٹی ہے, سکینہ غریب کی بیٹی ہے. زینب امیر ماتم ماتم ماتم, زینب امیر کی بیٹی ہے. اور سید میں معاف کری, سکینہ غریب کی بیٹی ہے. علی کو پتا تھا اگر آج نبی سوئی تو اس کے 18 بھائی ہیں, پھر کبھی سو لے گی. حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی, آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا, کوئی تازیانے مارے گا, کوئی اونٹ کے ساتھ دوڑائے گا, کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑائے گا, کوئی کرتے میں آگ. ماتم حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. حوصلہ حوصلہ, جی بیٹا, جی بیٹا, جی بیٹا. مجھے اس کا سوال نہیں سمجھ آ رہا, تم میں سے کوئی مجھے پوچھ کے بتائیے کیا کہتا ہے؟ اچھا اچھا, پھر ایک دو منٹ انتظار کر کہتا ہے گانے والا ہاتھ کدھر ہے قاسم کا. اچھا اچھا, کہتا ہے گانے والا ہاتھ کدھر ہے. میں پڑھ دوں گا ہاتھ کدھر ہے یا مجلس ختم ہو جائے گی, یہاں قیامت آ جائے گی. مجھے صرف ایک جملہ اور پڑھنے دے, اس کے بعد میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا کئی حصوں میں تیرا سوال میرے ذہن میں ہے, میں تجھے جواب دے کے ممبر چھوڑوں گا. کئی حصوں میں رات تقسیم کی ہے حسین نے. حسین فرماتا ہے میں رات کے ایک حصے میں ایک خیمے کے قریب سے گزروں, میں نے دیکھا اس کے باہر 3 جوان کھڑے ہوئے. حسین کہتا ہے میں نے سوچا ہے جا کے سنوں یہ جوان کیا کہہ رہے ہیں. حسین کہتا ہے میں قریب گیا ہوں, ایک میرا عباس تھا, ایک میرا اکبر تھا, ان سے تھوڑی سی دور میرا قاسم تھا. حسین فرماتا میں نے سنا عباس اکبر سے کہہ رہا تھا اکبر کل کربلا کے جنگل میں تم جلدی نہ کرنا, تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو, پہلے مجھے جانے دینا, تمہارے جانے سے حسین کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. اکبر کہہ رہا تھا نہیں چاچا, آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے, آپ پہلے مجھے جانے دیجیے گا, آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹتی ہے. حسین کہتا میں مر جاتا, میں وہ منظر نہ دیکھتا. اچانک قاسم آگے بڑھا, اس نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں پہ رکھا, ایک ہاتھ عباس کے پاؤں پہ رکھا, آہستہ سے کہا نہ تم جانا, نہ تم جانا, مجھے جانے دینا. میں یتیم ہوں, نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں, میں یتیم ماتم, میں یتیم ہوں, نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں. حوصلہ میں تیرے سوال کا جواب, حوصلہ حوصلہ میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. چاہے آج قصر بطول میں قیامت آ جائے, یا تو سوال نہ کرتا یا آپ جواب سن. میں یتیم ہوں, جلدی نہ کرنا, نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں, نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں, مجھے جانے دینا. حسین آگے بڑھے, قاسم کو سینے سے لگا کے فرماتے قاسم تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا. اکبر مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے, عباس مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے, تیری شہادت سے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں. ایک تو میری بیوہ بھاوت کی کمائی, دوسرا میری بیٹی. ایک ماتم ماتم. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. حوصلہ میری ماں, حوصلہ میری ماں, حوصلہ میری ماں, حوصلہ حوصلہ میری ماں. اکیلا شہید ہے کربلا کے جنگل میں قاسم, جس کی تیاری یوں کی ہے حسین نے. مقتل کے دیال بسا سیابہ بصورت الکفن, قاسم کو کپڑے یوں پہنائے ہیں جیسے کسی مردے کو کفن پہناتے ہیں.
حسین نے کفن کی طرح تاج الحنک باندھا ہے، زینب نے کلائی میں ہاتھ ڈال کے کہا یتیم سمجھ کے کفن بنا رہے ہیں۔ حسین نے کہا زینب میری مجبوری ہے، ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، لیکن میں علم امامت سے جانتا ہوں کوئی نہ کوئی آ کے ہم غریبوں کو کفن دے دے گا۔ اس کے ٹکڑے اتنے ہونے ہیں، کس کس ٹکڑے کو کون کفن دے گا؟ اس کے ماتم نہیں آتا تو ساری نیچے کر، اس کے ٹکڑے اتنے ہونے ہیں، کس کس ٹکڑے۔ بس ختم، بس ختم، اس کے سوال کا جواب سنو، ختم میری مجلس، اس سے بڑا مسائل مجھے آتے ہی نہیں ہے۔ کس کس ٹکڑے کو، کس کس ٹکڑے کو، حوصلہ سید، کس کس ٹکڑے کو کون کفن دے گا؟ پہلا اور آخری شہید ہے کربلا کے جنگل میں حسین کا بیٹا، حسن کا بیٹا قاسم، جو زین پہ قاسم تھا۔ پڑھ گیا میں مسائب، پڑھ گیا میں مسائب، او بیٹے پڑھ گیا میں مسائب۔ زین پہ قاسم تھا، زمین پہ تقسیم تھا، زین پہ قاسم تھا، زمین پہ تقسیم تھا، زین پہ قاسم تھا، زمین پہ تقسیم تھا۔ سید میں تیرے درد کی قسم ہے، میں تیرے ڈر تو رکے کھڑا، جملہ میرے منہ چے میں ڈر پہ لگتا ہے۔ میں آج پنڈ دادن خان جملہ پڑھیا ہے، میں 4-5 بندے دے خون ویکھے سارے چمکدا، میں حالات اجازت نہیں دے رہا، میں پڑھا نہ پڑھا۔ آج تک تو نے یہی سنا ہے 700 تیر حسن کے جنازے پہ لگا ہے، عزت اکبر کی قسم 7000 تیر قاسم کے بدن پہ لگا ہے۔ حسن کے جنازے پہ 700 تیر تھا، قاسم کے جسم پہ 7000 تیر برسا ہے۔ قاسم کے جسم میں چھید پڑ گئے، قاسم کے بدن میں سوراخ پڑ گئے، تیروں سے قاسم زمین پہ آیا، زمین پہ آیا قاسم، بلایا چچا میں اتر گیا۔ حسین کے پہنچنے سے پہلے زندہ قاسم کے جسم پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ کربلا کا اکیلا نہیں آتا ماتم، کربلا کا اکیلا شہید ہے قاسم، جس کی لاش پہ آ کے حسین نے آواز دی عین القاسم، جواب نہیں آیا، پھر کہا عین القاسم، جواب نہیں آیا، تیسری بار کا قاسم میں امام بن کے کہہ رہا ہوں جہاں ہے جواب دے۔ حسین نے کہا عین القاسم، دائیں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، حسین دائیں بڑھا، بائیں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، حسین بائیں بڑھا، سامنے سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، حسین سامنے گیا، پیچھے سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، حسین پیچھے گیا۔ جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں، اگر تو سن لے، کائنات انسانیت کا پہلا مقتول ہے قاسم، جس کی دادی کربلا کے جنگل میں گھوڑوں کو روک روک کے کہہ رہی تھی ذرا اپنے پاؤں اٹھاؤ، تمہارے قدموں میں میرے بیٹے کا سیرا، تمہارے قدموں میں میرے بیٹے کا گانا، تمہارے قدموں میں نہیں آتا ماتم، تمہارے قدموں میں میرے بیٹے کا گانا، تمہارے قدموں میں میرے یتیم